نماز وہ عظیم عبادت ہے جس کی تاکید تمام عبادات سے زیادہ کی گئی ہے۔ نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے۔ نماز کی اہمیت دیگر تمام اسلامی عبادات سے منفرد اور نمایاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کی فرضیت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات آسمان کی بلندیوں میں بلا کر فرمائی۔ نماز وہ فریضہ ہے جس کی ادائیگی ہر عقل مند، بالغ، آزاد، قیدی، غلام، طاقتور، کمزور، تندرست، بیمار، امیر، غریب، مقیم، مسافر، مرد، عورت پہ لازم ہے۔ باقی جو عبادات ہیں ان کے ساتھ کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ زکوٰۃ ہر بندے پہ فرض نہیں ہے، حج ہر بندے پہ فرض نہیں ہے، جہاد ہر ایک پہ فرض نہیں ہے، لیکن نماز ہر بالغ، عقل مند، آزاد، غلام، قیدی، مسافر پر، مقیم پر، آزاد پر، مرد پر، عورت پر، امیر پر، غریب پر، حکمران پر، حکمران کے وزراء پر، ہر ایک پر اس کی ادائیگی فرض ہے۔ نماز کی اہمیت کا اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بروز قیامت سب سے پہلے جو بندے سے سوال ہوگا وہ نماز کے متعلق ہی ہوگا۔ گویا کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ نماز کا مقام تمام عبادات میں اس طرح سے ہے جیسے دل کا مقام باقی جسم کے باقی اعضاء پر ہے۔ دل درست تو باقی تمام اعضاء درست رہتے ہیں، اور اگر دل میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو باقی اعضاء میں بھی خرابی آ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح تمام اعمال کے صحیح ہونے کا دار و مدار نماز پر ہے۔ اگر کسی کے نماز صحیح ہے تو نماز کی برکت سے اس کے بقیہ اعمال بھی درست ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی کی نماز ہی نامکمل صحیح نہ ہو تو اس کے اثرات بقیہ اعمال پہ بھی مرتب ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں بے نمازی کے انجام کے متعلق اللہ عز و جل سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 59 میں، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، تو ان کے بعد ان کی جگہ کچھ ایسے ناخلف آئیں گے، اضاعوا الصلاۃ، جو اپنی نمازوں کو ضائع کریں گے، جو اپنی نمازوں کو ضائع کریں گے۔ اور فرمایا واتبعوا الشہوات، اور جو شہوات کی اتباع کریں گے، فخلف، اور فرمایا فسوف یلقون غیا، جو اپنی نمازوں کو ضائع کریں گے عنقریب ان کو وادی غی میں ڈالا جائے گا۔ وادی غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کے متعلق یہ آتا ہے کہ جہنم کی جو سب سے گرم اور گہری وادی ہے اس کا نام وادی غی ہے۔ جہنم کی گہرائی کتنی ہے جس کے متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک بھاری چٹان جہنم کے منہ سے گرائی جائے 70 سال تک وہ اس کے تہہ میں جاتی رہے تب بھی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو جہنم کی سب سے گہری وادی وادی غی، سب سے گرم وادی وادی غی، گرم اس وجہ سے کہ وادی غی کے اندر ایک کنواں ہے جس کا نام ہے حب۔ جب جہنم کی آگ تھوڑی کم ہونے پڑتی ہے، تھوڑی ٹھنڈی ہونے پڑتی ہے، تو آتا ہے کہ اس کنویں کا منہ کھول دیا جاتا ہے، جہنم کی آگ پہلے کی طرح پھر بھڑکنے شروع ہو جاتی ہے۔ اس وادی کے اندر بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ کنواں جو حب کنواں ہے بے نمازیوں، زانیوں، شرابیوں، سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے۔ تو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا جو لوگ اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں ان کو وادی غی میں ڈالا جائے گا۔ جہنم
میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک بہت بڑا عمل نماز کو ترک کرنا ہے۔ سورہ مدثر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جو لوگ جنت میں ہوں گے وہ سوال کریں گے مجرموں سے، ان سے جو جہنم میں ہیں۔ سوال کیا کریں گے؟ ما سلککم فی سقر، کس جرم کی پاداش میں تمہیں جہنم میں ڈالا گیا، کس جرم کی وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا گیا، سقر میں ڈالا گیا؟ تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جنتی سوال کریں گے تو آگے سے کہیں گے چونکہ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہمیں جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اور قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، ان کی طرف نماز کی طرف توجہ نہیں کرتے، بلکہ نماز کی ادائیگی کی خاص طور پر تاکید کرتے ہوئے آقا دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حافظ علیہا کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے، نماز کی محافظت کرتا ہے، تو یہ نماز قیامت والے دن اس کے لیے نور بھی ہوگی، قیامت والے دن اس کے لیے برہان بھی ہوگی، وَنِجَاتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن یہ اس کے لیے نجات کا سبب بھی ہوگی۔ وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جو بندہ نماز کی حفاظت نہیں کرتا، نماز کو ادا نہیں کرتا، لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ، تو یہ نماز نہ تو اس کے لیے نور ہوگی، نہ اس کے لیے برہان ہوگی، اور نہ ہی قیامت والے دن اس کے لیے نجات کا سبب بنے گی۔ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيَّ بْنِ خَلْفٍ، اور کل قیامت والے دن بے نمازی کا انجام قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی بن ابی خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ اللہ کے بڑے بڑے دشمن۔ جو نماز کی حفاظت کرے گا، نماز اس کے لیے نور، نماز اس کے لیے برہان، نماز کل قیامت والے دن اس کے لیے نجات کا سبب ہے، اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، نہ نماز نور ہے، نہ اس کے لیے برہان ہے، نہ نجات ہے، بلکہ عذاب یہ بھی ہوگا کہ اس کا اٹھنا، اس کا حشر، اس کا انجام اللہ کے بڑے دشمنوں قارون، فرعون، حامان اور ابی بن ابی خلف کے ساتھ ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر ہم نماز کی ادائیگی نہیں کرتے، 5 وقت کی نماز اگر ہم ادا نہیں کرتے، کل قیامت والے دن ہمارا انجام پھر کس کے ساتھ ہوگا؟ اس حدیث کی تشریح میں امام ذہبی فرماتے ہیں کہ علماء کرام رحمہم اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بے نمازی کا حشر ان 4 لوگوں کے ساتھ اس لیے ہوگا کہ اگر کسی کو اس کے مال نے نماز سے غافل کیا، مال کی وجہ سے اس نے نماز نہ پڑھی، تو اس کا انجام قارون کے ساتھ ہوگا، اور اگر کسی نے نماز حکومت کی وجہ سے نہیں پڑھی تو اس کا انجام فرعون کے ساتھ ہوگا، اور کسی نے نماز وزارت کی وجہ سے نہ پڑھی، اس کا انجام فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ ہوگا، اور کسی نے نماز اپنی تجارت کی وجہ سے نہیں پڑھی کہ 5 منٹ دکان پڑھوں گا تو نقصان ہو جائے گا، تجارت کی وجہ سے اس نے نماز کو ترک کیا، تو قیامت والے دن اس کا انجام پھر ابی بن ابی خلف کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو بجماعت نماز ادا نہیں کرتے، رحمت عالم جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی ان لوگوں کے لیے جو نماز سے غفلت کرتے ہیں۔ فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ لِيُحْطَبْ، میرے دل میں خیال آیا
کہ میں حکم دوں کہ لکڑیوں کو جمع کیا جائے. ثم آمر بالصلاة فیؤذن لها، پھر میں نماز کا حکم دوں کہ نماز کے لیے اذان دی جائے. ثم آمر رجلا فیؤم الناس، پھر میں کسی بندے کو حکم دوں کہ میری جگہ امامت کروائے لوگوں کی. ثم اخالف الى رجال فاحرق علیہم بیوتہم، پھر ایسے لوگوں کی طرف نکل جاؤں جو بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی شرعی حاجت کے با جماعت نماز میں حاضر نہیں ہوتے، ان کے گھروں کو آگ لگا دو. اس قدر سخت حکم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں ان لوگوں کے لیے جو نماز ترک کرتے ہیں لیکن یا نماز پڑھتے ہیں لیکن بلا عذر، بغیر کسی شرعی مجبوری کے با جماعت نماز نہیں پڑھتے. حضور نے فرمایا اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا نہ ہو تو میں جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اس قدر نماز کے متعلق سخت حکم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک اور مقام پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت من عمله صلاته، کل قیامت والے دن بندے سے اس کے اعمال میں سے جس عمل کے متعلق سب سے پہلے حساب لیا جائے گا صلاتہ، اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا. فَإِن صَلُحَتْ قَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، اگر نماز مکمل ہوئی، نماز درست ہوئی تو بندہ کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا. اور فرمایا وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر نماز نامکمل ہوئی، نماز درست نہ ہوئی، قد خابا و خسرا، بندہ ذلیل و رسوا ہو گیا، ناکام ہو گیا، کامیابی سے اس کو روک دیا جائے گا. تو سب سے پہلے قیامت والے دن جو بندے سے اس کے اعمال کے متعلق، جس عمل کے متعلق سوال ہوگا وہ اس کی نماز ہے. تو اب ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے کتنی تیاری کر رکھی. آج اگر موت آ جائے تو کیا ہماری، جب سے ہم بالغ ہوئے ہماری نمازیں پوری ہیں؟ کیا ہماری نماز درست ہے؟ یا نمازیں تو ہم ادا کرتے ہیں، کیا جس طرح ادا کرنے کا حق ہے ہم اس طرح ادا بھی کر رہے ہیں؟ یا فقط ہم تیز تیز نماز ٹکرے مار کے چلے جاتے ہیں؟ کیا نماز کی ادائیگی ہم درست طریقے سے کر بھی رہے کہ نہیں کر رہے؟ تو صرف ادا ہی نہیں کرنی، یہ بھی دیکھنا ہے کہ نماز کے ارکان، نماز کی شرائط، نماز کے واجبات، نماز کے مستحبات، نماز کی سنن کے ساتھ ہم نماز ادا کریں. چونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان صلحت، اگر نماز درست ہوئی، نماز مکمل ہوئی تب بندہ کامیاب اور نجات پائے گا. وَإِن فَسَدَتْ، اگر نماز فاسد ہوئی، نامکمل ہوئی، درست نہ ہوئی، قد خاب و خسرا، بندہ ذلیل و رسوا ہو گیا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے ما ترک صلاۃ لقی اللہ وہو علیہ غضبان. اللہ اکبر. جو شخص نماز کو ترک کرتا ہے، نماز کو چھوڑتا ہے، نماز میں غفلت کرتا ہے، لقی اللہ، کل قیامت والے دن اللہ سے ملے گا، وہو علیہ غضبان، ملے گا اس حالت میں کہ اللہ اس بندے سے راضی نہیں ہوگا، اللہ اس بندے سے ناراض ہوگا، اللہ اس بندے پر غضبناک ہوگا. ایک لمحے کے لیے سوچیں، کل قیامت والے رب سے ملاقات ہوگی، اگر ہماری نماز پوری نہ ہوئی، اللہ نہ کرے اللہ ہی ہم سے ناراض ہوا، ہمارا بنے گا کیا؟ کیا ہم 24 گھنٹوں میں کچھ لمحے، کچھ منٹس ہم نکال کر نماز ادا نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں اپنے کپڑوں کو ناپاک رکھتے ہیں؟ کیوں ہم اپنی سوچوں کو پاک نہیں رکھتے کہ جن کی وجہ سے ہمارے کپڑے ناپاک رہتے ہیں؟ کیوں ہم اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتے؟ کیوں ہم اپنے بچوں کو نماز کی طرف نہیں لگاتے؟ حضور نے فرمایا من ترک علیہ من ترک صلاۃ لقی اللہ، جس نے نماز کو چھوڑا اللہ سے ملے گا اس حال میں کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا.
اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ارشاد فرمایا وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ حضور کے جو ساتھی تھے، ہم صحابہ میں یہ بات معروف تھی، یہ بات مشہور تھی کہ ہم صرف اسی بندے کو کھلا منافق سمجھتے تھے جو نماز سے پیچھے رہتا تھا، جو نماز سے پیچھے رہتا تھا ہم سمجھتے تھے یہ کھلا منافق، اس کا نفاق کھلا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا لا دین لمن صلاۃ لہ، ایسے بندے کا دین ہی نہیں ہے جس کی نماز نہیں ہے، جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، جس کا دین نہیں اس کی نماز نہیں، لا دین لہ۔ اب دیکھ لیں اگر ہم نماز ترک کرتے ہیں یا ہمارے گھر والوں میں سے کوئی نماز ترک کرتا ہے، لا دین لہ، اس کا دین ہی نہیں ہے جس کی نماز نہیں ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، یقیناً آدمی اور کفر و شرک کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ نماز سے پتہ چلے گا، نماز پڑھتا ہے تو پتہ چلے گا کہ مسلمان ہے۔ حضور نے فرمایا کفر، شرک اور آدمی کے درمیان جو فرق ہے وہ فرق کس چیز کا ہے؟ نماز کا ہے۔ بلکہ ایک اور روایت میں تو اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان فرق ہی نماز چھوڑنے کا ہے۔ پتہ ہی چلے گا تب کہ مسلمان ہے کہ نماز کو پڑھتا ہو، وگرنہ اسلام کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور ایک روایت میں تو حضور نے فرمایا بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، کفر اور ایمان کے درمیان فرق کس چیز کا ہے؟ نماز کو چھوڑنے کا ہے۔ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ حضور نے مجھے 10 وصیتیں فرمائی، 10 نصیحتیں فرمائی۔ ان 10 نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ تھی لا تترکن صلاۃ مکتوبا متعمدا، اے معاذ کبھی بھی جان بوجھ کر فرض نماز کو نہ ترک کرنا، کبھی بھی جان بوجھ کر فرض نماز کو نہ چھوڑنا۔ فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اس لیے کہ جو شخص فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، پھر وہ اللہ کے ذمہ کرم سے نکل جاتا ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا رہتا ہے وہ اللہ کے ایک ذمہ میں ہوتا ہے، اللہ کی ذمان میں ہوتا ہے، اللہ کا اس پہ کرم ہوتا ہے۔ اور جو ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے فقط باریت منہ ذمۃ اللہ، وہ بندہ اللہ کے ذمہ کرم سے پھر نکل جاتا ہے۔ اب ہم سوچیں کہ ہماری کتنی نمازیں چھوٹ چکی، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ مہنگائی ہے، فلانی پریشانی ہے، ایک سوراخ بند نہیں ہوتا تو دوسرا سوراخ کھل جاتا ہے، فلانا ہے فلانا ہے، گھر میں تنگی ہے، چاروں بچے کما رہے ہیں لیکن حالات ٹھیک، حالات کہاں سے ٹھیک ہوں جب اللہ کا ذمہ ہی نکل گیا، ہم اللہ کے ذمہ سے نکل گئے، حالات کہاں سے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہوں، دل کے حالات ٹھیک ہوں، اندر کے حالات ٹھیک ہوں، روحانیت ہو، اندر سکون ہو، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا پڑے گا، اور اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے۔ لا تترکن صلاۃ مکتوبا متعمدا، اے معاذ کبھی بھی جان بوجھ کر فرض نماز کو نہ چھوڑنا، جو فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اللہ کے ذمہ کرم سے پھر وہ نکل جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور کو یہ فرماتے ہوئے فرماتے میں نے سنا 5 صلوات کتبہن اللہ علی العباد، حضور نے فرمایا 5 نمازیں ہیں کتبہن اللہ علی العباد، اللہ نے ان 5 نمازوں کو بندوں پر فرض کیا ہے، فمن جاء بہن لم یضیع منہن شیئا استخفافا بحقہن، جو بندہ ان نمازوں کو ضائع نہیں کرتا،
ان کے حقوق کو ہلکا نہیں سمجھتا، نماز ادا کرتا ہے، نماز کے حقوق ادا کرتا ہے، کان لہ عند اللہ عہد ان یدخلہ الجنہ، فرمایا اللہ سے جب ملاقات ہوگا، اللہ سے اس کی ملاقات ہوگی، اس حال میں ملاقات ہوگی کہ اللہ اس سے راضی ہوگا، اللہ اس کو جنت میں جگہ عطا فرما دے گا۔ اور فرمایا جو شخص وَمَن لَّمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِندَ اللَّهِ عَهْدٌ، جو نمازوں کو ضائع کرتا ہے، نماز کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، وہ اللہ کے ذمہ کرم پر نہیں ہے۔ اب اللہ کی مرضی، ان شاء عذبہ، اگر چاہے تو اس کو عذاب دے، چاہے تو جنت میں داخل فرمائے۔ لیکن جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمہ کرم پہ ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، سیدنا نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فاتتہ الصلاۃ فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس کی نماز فوت ہو گئی، جس کی نماز ضائع ہو گئی، جس نے نماز کو چھوڑ دیا، فَكَأَنَّمَا وُطِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، گویا اس نے اپنی مال، اپنے گھر والوں کو ہلاکت میں ڈال دیا، اپنے مال کو بھی ہلاک کر دیا، اپنی اہل کو بھی ہلاک کر دیا، اپنی دولت کو بھی ہلاک کر دیا، اپنی تجارت کو بھی ہلاک کر دیا۔ فَكَأَنَّمَا وُطِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، 5 وقت کی نماز تو کم از کم ادا کریں گے نا انشاءاللہ، خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کی بھی نماز کی دلائیں۔ کہتے ہیں جی 4 پڑھی جاتی ہیں، 3 پڑھ لیتے ہیں، بس 2 رہ جاتی ہیں، فجر نہیں پڑھی جاتی، عشاء۔ حضور نے فرمایا منافق پر 2 نمازیں بھاری ہیں، فجر اور عشاء۔ بھائی اللہ 24 گھنٹوں میں اللہ کی کتنی کروڑ ہاں نعمتیں، بے شمار نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، اور اللہ کا حکم ہے 5 نمازیں پڑھنے کا، ہم وہ بھی ادا نہیں کرتے۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی معمولی بات نہیں، حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑا، فقد کفر جہارن، اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ یہ کفر معمولی شے ہے؟ حضور نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑا، اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ اور بے نمازی کے بارے میں اکثر صحابہ کرام، چند صحابہ کے علاوہ، جو نماز کو چھوڑتا تھا صحابہ اس کو کافر گردانتے تھے۔ اور تینوں ائمہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تینوں کے نزدیک جو شخص فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت فرماتے ہیں کہ نماز کا چھوڑنا کبیرہ گناہ تو ہے لیکن دین سے وہ نہیں نکلتا۔ ایسے بندے کو حاکم وقت پابند سلاسل کرے، جیل میں ڈالے، حتیٰ کہ سچی توبہ کر کے وہ نماز پڑھنا شروع کر دے تو پھر اس کو جیل سے نکالا جائے۔ نماز کے متعلق اس قدر سخت حکم ہے۔ کیا یہ حکم کم ہے کہ حضور نے کیا فرمایا کہ جو نماز کی حفاظت کرے گا، نماز قیامت والے دن اس کے لیے نور ہے، برہان ہے، قیامت والے دن جہنم سے آزادی کے لیے اس کے لیے نجات کا سبب ہے۔ اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، نہ اس کے لیے نور ہے، نہ برہان ہے، نہ نجات ہے، بلکہ قیامت والے دن اس کا حشر، اس کا انجام اللہ کے دشمنوں قارون، فرعون، حامان اور ابی بن ابی خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ کوئی چھوٹا جرم ہے؟ اللہ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، شہوات کی اتباع کرتے ہیں، ان قریب ان کو جہنم کی وادی غی میں ڈالا جائے گا۔ وادی غی جس کے متعلق پہلے ذکر کیا، وہ وادی جو جہنم کی سب سے گہری وادی اور سب سے گرم وادی ہے، وہ وادی جس کے اندر ہب ہب کنواں ہے۔ جب جہنم کی آگ کی بھڑکن کچھ کم ہونے لگتی ہے، اس ہب ہب نامی کنویں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کی آگ پہلے جیسی پھر بھڑکنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کنویں کو بے نمازیوں، شرابیوں، زانیوں، سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو اس لیے بھائیو، یہ فرضی باتیں نہیں ہیں۔ قیامت والے دن سب سے پہلے پوچھ ہی کس کی ہوگی؟ نماز کی ہوگی۔ بندہ اللہ کے ذمہ کرم سے نکل جاتا ہے،
ان نمازوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، اور جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں سردیاں چھوڑتے نماز پڑھی آئے سے پھر ملا نہیں اذان چاہیے دیتے ہیں، پڑھتے ہیں لیکن اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں۔ معراج شریف کی رات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم کا مشاہدہ فرما رہے تھے، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سروں کو بھاری بھرکم پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا لوگ کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے، پڑھتے تھے لیکن اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے۔ اس لیے بھائیو نماز پڑھیں، ضرور پڑھیں، با جماعت پڑھیں، خود پڑھیں۔ اپنے بچے 7 سال کے ہوں تو ان کو نماز کا حکم دیں، 10 سال کے ہوں تو مار کے نماز پڑھائیں، اپنے آپ کو نمازی بنائیں۔ گھر میں کوشش کریں کہ ہر بندہ نمازی ہو، ایک بھی بے نمازی ہو اس کی نحوست پورے گھر پورے محلے پہ پڑتی ہے، علاقے پہ پڑتی ہے، تو گھر میں کتنی پڑتی ہوگی؟ تو اگر آپ خود نماز پڑھتے ہیں تو اپنے بہن بھائیوں کو بھی کہیں، والدین کو بھی کہیں، اپنے بچوں کو بھی حکم دیں، اپنی بیویوں کو بھی حکم دیں۔ گھر پورا نمازی ہوگا، انشاءاللہ گھر میں امن ہوگا، سکون ہوگا۔ قیامت والے دن وہ بچے آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گے، چونکہ بچے نمازی آپ کی وجہ سے بنے۔ تو اس لیے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ ہم پر فرض ہے، ہم نے کوشش نہیں کرنی بلکہ کرنا ہے ضرور، چونکہ بحیثیت مسلمان نماز ہم پر فرض ہے۔ انشاءاللہ ہم سارے کوشش کریں گے، با جماعت نماز پڑھیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز ادا کرنے کی تلقین کریں گے۔ اذان ہوتی ہے اس کے بعد سنت ادا فرمائیں۔